آج کے سیشن میں جو سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد خاص طور پر جو تسبیحات گنی جاتی ہیں، ان تسبیحات کے گننے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، تسبیح اللہ تبارک و تعالی کو عیب سے، نقص سے مبرہ اور منزہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اور ایسے ہی اللہ اکبر، یہ تسبیحات ہیں جو عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد گنا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ مسنون یہ ہے کہ اسے ایک مسلمان نمازی جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنے، تسبیحات اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنے، انگلیوں پر گن سکتا ہے، انگلیوں کے پوروں پر گن سکتا ہے، یا انگلیوں کے پوروں کے جو کنارے ہیں اس پر گن سکتا ہے۔ بہرحال انگلیوں ہی پر اسے تسبیحات گننی چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے۔ اس سلسلے میں دو چیزیں تقریباً ہیں جو ملحوظ کی جاتی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ بہت سارے لوگ انگلیوں پر تسبیح گننے کے بجائے جو مصنوعی تسبیحات کے دانے جو مالے سماج میں، سوسائٹی میں رائج ہیں، اس پر تسبیحات پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے چائنا کی بنائی ہوئی مشینوں پر تسبیحات گنتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تسبیحات ان چیزوں پر گننے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تسبیحات اگر کوئی تسبیح کے مالوں پر گنتا ہے یا ان جو مشینوں پر جو بنائی گئی ہیں اس پر گنتا ہے، دراصل اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ چیز صوفیوں سے آئی ہے۔ صوفیہ کے یہاں تسبیحات گننے کے لیے ان کے پاس املی کی بیجیں یا کھجوروں کی بیجیں وغیرہ ہوا کرتی تھیں، یا کنکریاں وغیرہ ہوا کرتی تھیں جس پر وہ تسبیحات گنا کرتے تھے۔ یہ چیز وہاں سے نکلی ہے اور پھر دھیرے دھیرے ڈیولپ ہو کر کے یہ مالوں کی شکل میں آ گئی ہے، یا اور پھر اس کے بعد مزید ترقی کرتے ہوئے یہ مشین کی شکل میں آ گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز کی تسبیح کے سلسلے میں کوئی اصل نہیں ہے، اس سے مسلمان کو بالکلیہ بچنا چاہیے۔ اور اسی لیے اہل علم نے تسبیحات کو، جو مصنوعی تسبیحات ہیں، مالے یا مشینیں وغیرہ، اس پر تسبیحات گننے کو بدعت قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تسبیحات کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر، اس کی پوروں پر گننا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تسبیحات کو بائیں ہاتھ پر گنتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں پر گنتے ہیں۔ اس سلسلے میں دیکھیں، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ تسبیحات کو داہنے ہاتھ پر گنا جائے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنا جائے، یہی اصل ہے اور یہی مسنون ہے اور یہی افضل ہے، یہی باعث اجر و ثواب ہے۔ جہاں تک رہی بات سنت کی، افضل ہونے کی، تو بلا شبہ داہنے ہاتھ پر اور اس کی انگلیوں اور پوروں پر گننا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ پر گنتے ہیں، صرف بائیں ہاتھ پر گننا سراسر غلط ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ داہنے ہاتھ پر گننا دراصل مسنون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، انہن مستنطقات، یہ جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کی جو پورے ہیں، یہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گواہیاں لے گا، ان سے پوچھوائے گا۔ یہ انگلیوں کی پوریں گواہی دیں گی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بندے نے ہمارے اوپر تیری تسبیح کی ہے، تیری تکبیر اور بڑائی کے کلمات شمار کیے ہیں، تیری حمد کے کلمات شمار کیے ہیں، تجھ سے استغفار کیا ہے، تیری تحلیل کی ہے۔ اس طریقے سے انگلیاں گواہی دیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو یہ جسم ہی ہوگا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تسبیح کے دانے مناسب نہیں ہیں، نہ یہ مشینیں درست ہیں، بلکہ یہ بدعت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا، داہنے ہاتھ سے تسبیح گننا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بائیں ہاتھ سے گننا یہ غلط ہے، اور داہنے بائیں کو ملانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا تھا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، داہنے اور بائیں دونوں ہاتھوں پر تسبیح گننا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ خیر اور شر دونوں کو خلط ملط کر دیا جائے۔ اس لیے اصل بہتر یہی ہے کہ دائیں ہاتھ پر تسبیحات گنی جائیں، اسی پر اکتفا کیا جائے، بائیں ہاتھ کو شامل نہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق تمام تر اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندي واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔